بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ قرآن پاک کی 7 سے زیادہ آیات اور 13 سے زیادہ صحیح احادیث میں تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا لازمی ہے، اللہ کو یاد کرنا لازمی ہے، یاد الہی لازمی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اللہ کا ذکر لازمی ہے۔ جو اللہ کے ذکر یعنی یاد اللہ سے، اللہ کی یاد سے، یاد الہی سے روگردانی کرے گا، اپنا منہ پھیرے گا، اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور بروز محشر اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے شیطان کے ساتھی ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی ایسے شخص کو شیطان کا ساتھی بننے یا شیطان کا ساتھی بنے رہنے سے روک نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے ذکر سے غافل رہنے والوں کو خود اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ساتھی بنایا ہے، شیطان کو ان کا ساتھی بنایا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سری گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 22۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منکرین یعنی کافروں کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ وہ رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 36۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظالم ایسے شخص کو قرار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی یعنی ذاکرین کی بربادی کی کوشش کرے، اور ایسے ظالم ترین شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 114۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 221 سے لے کر 227 تک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شیاطین صرف غافلین پر نازل ہوتے ہیں یعنی اترتے ہیں، لیکن ذاکرین یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے ان سے محفوظ رہتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 221 سے 227۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر یعنی اپنی یاد کی تلقین کرتے ہوئے ناشکری یعنی کفران نعمت سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے یعنی ہر حال میں اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کی 7 سے زیادہ آیات اور نبی پاک کی 13 سے زیادہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، اور مومنین کی نشانیوں میں سے یہ نشانی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے یعنی ہر حال میں اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ بھولنے پر اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین اور تاکید فرمائی ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ نے ان مساجد میں اپنے نام کا ذکر یعنی اپنی یاد مبارکہ کو کرنے کا حکم دیا ہے جہاں صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 36۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اپنے اللہ کی یاد یعنی اس کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ سورہ نور آیت نمبر 37۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کے لیے صبح و شام مختلف انداز میں اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205۔ اور کائنات کا سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، یعنی کلمہ طیبہ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہر حال اور ہر حالت میں اپنے تمام اوقات میں ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ بات 6 صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک کی سورہ احزاب میں آیت نمبر 21 کی روشنی میں ہر وہ شخص جو کثرت کے ساتھ اپنے اللہ کا ذکر نہیں کرتا یعنی دوسرے الفاظ
الفاظ میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اسوہ حسنہ سے اپنی زندگی کے لیے عمدہ نمونہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ان تمام دلائل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم 24 گھنٹے کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ نہ پڑھنے والے شخص نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سب سے بڑی سنت کو ترک کر دیا ہے۔ لہٰذا تمام کلمہ گو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے عرض کرتا ہوں، صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر حال اور ہر حالت میں اپنے تمام اوقات میں ہر وقت اللہ کا ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ اپنی زبان سے پڑھتے رہیے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے رہیے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ، آخرت کا یقین نہ رکھنے والوں کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جب دون اللہ یعنی بتوں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سورہ زمر آیت نمبر 45۔ عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کی روشنی میں جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں۔ اگر آسمان اور زمین ایک کڑا ہوتے اور پھر ان پر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جاتا تو یہ کلمہ ان کو توڑ دیتا۔ مسند احمد حدیث نمبر 5430۔ جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک مضبوط دائرہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ دے گا۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3130۔ جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں۔ جو کوئی معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں۔ اگر زمین اور آسمانوں کا ایک دائرہ بنا کر اس کے اوپر لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کے وزن سے زمین و آسمان دونوں کا دائرہ ٹوٹ جائے۔ مستدرک الحاکم حدیث نمبر 154۔ جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں۔ اگر آسمان اور زمین ایک کڑا ہوتے اور پھر ان پر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جاتا تو یہ کلمہ ان کو توڑ دیتا۔ مسند احمد حدیث نمبر 10326۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو اس کو بھی لا الہ الا اللہ توڑ دے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 8023۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ اور اگر آسمان، زمین اور ان کے درمیان والی مخلوق کو لوہے کی تہ بنا دیا جائے اور اس پر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ اس میں سوراخ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 5432۔ اس کے بعد 24 صحیح احادیث کے مطابق سچے دل اور خلوص نیت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہے، دوزخ کی آگ حرام ہے، دوزخ کی
آگ حرام ہے۔ اس کے بعد 17 صحیح احادیث کے مطابق سچے دل اور خلوص نیت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو جنت کی بشارت یعنی خوشخبری دی گئی ہے، جنت کی بشارت یعنی خوشخبری دی گئی ہے، جنت کی بشارت یعنی خوشخبری دی گئی ہے۔ سب سے پہلے مسلم شریف کی حدیث نمبر 147۔ اس کے بعد آپ اسلام 360 سے یا احادیث کی کتابوں سے اچھی طرح ان احادیث کی کتابوں کے نام، ان احادیث کے نمبر، تخریج، ترجمے کو اچھی طرح سے چھان پٹک کے تحقیق اور تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 4 صحیح احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کو جنت کی چابیاں قرار دیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مجھے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جنت کی چابی ہے۔ سب سے پہلی مستند اور مضبوط ترین حدیث مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 43 میں حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے، انہیں کہا گیا کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جنت کی چابی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ رواہ البخاری کتاب الجنائز باب نمبر 1 قبل حاشیہ 1237۔ دوسری صحیح حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1237۔ تیسری صحیح حدیث مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 40 اور چوتھی حدیث مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 33۔ اس کے بعد مسند احمد حدیث نمبر 5431۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میرے لیے میرے بندوں کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا اے رب ان کو کیسے بلایا جائے جبکہ ان کے سامنے 7 آسمان حائل ہیں اور ان کے اوپر عرش ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو وہ جواب دیں گے۔ مسند احمد حدیث نمبر 5431۔ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر کا پہلا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر کا دوسرا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر کا تیسرا ترجمہ پیش کرتا ہوں، بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر کا چوتھا ترجمہ پیش کرتا ہوں، حقیقتاً نماز فاحش گندے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور حقیقتاً اللہ کو یاد رکھنا اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر کا پانچواں ترجمہ پیش کرتا ہوں، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر کا چھٹا ترجمہ پیش کرتا ہوں، واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر کا ساتواں ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یقیناً بہت بڑا ہے۔ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر کا آٹھواں ترجمہ پیش کرتا ہوں، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر کا نوواں ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ لہٰذا ان تمام دلائل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر یعنی ذکر اللہ کو نماز سے بھی زیادہ بڑی چیز قرار دیا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ اور کائنات کا سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، یعنی کلمہ طیبہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مہربان اور نہایت رحم والے اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ مسند احمد حدیث نمبر 13170۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ذکر یعنی اپنی یاد کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11 سے 14۔ یعنی دوسرے الفاظ میں نماز قائم کرنے کا مقصد اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11 سے 14۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 2309 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا جہان میں بسنے والے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ ان پر بھاری ہوگا۔ اور سچی بات یہ ہے
کہ اللہ کے نام کے ساتھ یعنی اس کے مقابلے میں جب کوئی چیز تولی جائے گی تو وہ اس چیز سے بھاری ثابت نہیں ہو سکتی۔ ترمذی حدیث نمبر 2639۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سوائے خوف کی حالت کے باقی تمام امن کی حالتوں میں تمام نمازیوں کو اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 239۔ قرآن پاک میں سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کو فلاح پانے والے قرار دیا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15۔ اس کے بعد قیامت کے دن ترازو نصب کر دیے جائیں گے، ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا، اسے اور اس کے اعمال کو ترازو کے پلڑوں میں رکھا جائے گا، لیکن ترازو اوپر اٹھ جائے گا، پھر اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ جب اسے لے جایا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا یوں پکارے گا، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اس کی ایک نیکی رہ گئی ہے۔ پھر ایک پرچی لائی جائے گی، اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، پھر اسے اس آدمی کے ساتھ دوبارہ پلڑے میں رکھا جائے گا، نتیجتاً وہ پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 13150۔ اصل بات یہ ہے کہ مہربان اور نہایت رحم والے اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ مسند احمد حدیث نمبر 13170۔ چنانچہ وہ تمام رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرزہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور تمام رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے اور وہ پرزہ بھاری ثابت ہوگا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4300۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ یعنی اس کے مقابلے میں جب کوئی چیز تولی جائے گی تو وہ اس چیز سے بھاری ثابت نہیں ہو سکتی۔ ترمذی حدیث نمبر 2639۔ جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہر حال اور ہر حالت میں اپنے تمام اوقات میں ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ بات 6 صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک کی سورہ احزاب میں آیت نمبر 21 کی روشنی میں ہر وہ شخص جو کثرت کے ساتھ اپنے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی دوسرے الفاظ میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اسوہ حسنہ سے اپنی زندگی کے لیے عمدہ نمونہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ان تمام دلائل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم 24 گھنٹے کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ اپنی زبان سے پڑھتے رہیے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے رہیے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔